آج کے جلسے کی طرف ہم آتے ہیں تو دو سیگمنٹ ہیں ہمارے. ایک افسانہ ہے جناب مبشر حسن صاحب کا اور ایک مضمون ہے ہمارے باقری صاحب کا علی شاذف باقری. بس تھوڑا سا تعارف ہی میں کروا دوں آپ کو. یہ کینسر اسپیشلسٹ ہیں اور ہمارے سینئر دوست ہمارے دانشور رضا باقری صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں. رضا باقری بھی موجود ہیں, ہمارے پرانے لیفٹسٹ ہیں, اور یہ بھی ہمارے کامریڈ ہیں علی شاذف. اور ایک دو ہسپتالوں میں بھی ان کا پھڈا رہا, یعنی کامریڈ جہاں ہو وہ اپنے ہونے کا ثبوت ضرور دیتا ہے. جہاں جعلی دوائیوں کے نام پر یا جعلی بلن کے نام پر مریضوں کو لوٹا جاتا ہے, تو اس لیے شاذف باقری ہمیں اچھا لگتا ہے. مجھے ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے. شاعر بھی ہیں یہ. آج یہاں یہ مضمون پڑھیں گے اور مضمون کا عنوان ہے کیا ہم ثقافت واقعی تبدیل کر سکتے ہیں, ثقافت تبدیل کر سکتے ہیں. ان سے دعوت ہے, ہم دیتے ہیں انہیں کہ ہم تشریف لائیں اور اپنا مضمون جو ہے وہ تنقید کے لیے پیش کریں. پھر چلیے. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ, یہ تو بنتا ہے. تو آپ کے مضمون میں بھی ہے یہ چیزیں. چلیں خیر جو لکھا ہم نے. جی جی مضمون کا عنوان ہے کیا ہم ثقافت کو بدل سکتے ہیں. ثقافت یا کلچر سے مراد ہمارا رہن سہن, رسوم و رواج, زبان, لباس, رویے, اطوار اور اخلاقیات ہیں. ہمارے معاشرے کی ثقافت بہت سے عوامل کے زیر اثر تشکیل پاتی ہے. ان میں حکمران طبقات اور سیاسی صورتحال نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر تقسیم ہند سے پہلے اور بعد کی ثقافت میں نمایاں فرق پیدا ہوا. اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والے ممالک پاکستان, بھارت اور بعد ازاں بنگلہ دیش کی ثقافتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے جبکہ بھارت خود کو ایک سیکولر ریاست قرار دیتا ہے. بھارت جہاں ہندو اکثریت کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بڑی تعداد میں آباد ہے. اس کے برعکس پاکستان میں اقلیتوں کی تعداد نسبتاً کم ہے اور اکثریت ایک ہی مذہب یعنی اسلام سے تعلق رکھتی ہے. سیاسی عوامل کے بعد میڈیا یا ذرائع ابلاغ کو ثقافت میں تبدیلی لانے والے ایک اہم عنصر کے طور پر گنا جا سکتا ہے. پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے دور سے پہلے اور بعد کی ثقافت میں واضح تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں جن میں میڈیا نے کلیدی کردار ادا کیا. اس دور میں ایک مخصوص مکتبہ فکر کے مذہبی تصورات کو فروغ دیا گیا. اس کے نتیجے میں عربی زبان کے متعدد الفاظ اور جملے جیسے السلام علیکم, اللہ حافظ, ماشاء اللہ, انشاءاللہ, الحمدللہ اور سبحان اللہ وغیرہ ہماری روزمرہ گفتگو کا حصہ بن گئے. اسی طرح لباس اور ظاہری وضاحت میں بھی تبدیلی آئی. جیسے ٹخنوں سے اوپر
شلوار پہننا، مونچھوں کے بغیر لمبی داڑھی رکھنا اور جمعے کے روز شلوار قمیص پہننا ایک عام روایت بن گئی۔ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ثقافت میں مزید تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ گزشتہ 1.5 دہائی میں پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر نمایاں اثر و رسوخ قائم رکھا، جس کے نتیجے میں سخت اور بعض اوقات ہتک آمیز گفتگو کا رجحان بڑھا اور معاشرہ سیاسی طور پر شدید تقسیم کا شکار ہوا۔ اسی طرح تحریک لبیک جیسی جماعتوں نے مذہبی عدم رواداری اور تعصبات کو ہوا دی۔ اس فضا میں اقلیتی فرقوں اور مذاہب کے لیے زندگی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ مذہبی رہنما بھی ثقافت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خاطب حسین رضوی اور مولانا طارق جمیلی نے اپنی تقاریر کے ذریعے اپنے مخصوص مذہبی طرز فکر اور سماجی رویوں کو فروغ دیا۔ ثقافت پر فلموں اور تفریحی ذرائع کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ ہندی سینما نے پاکستانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالا، خاص طور پر 1980 کی دہائی میں VCR کے ذریعے فلموں کی گھروں تک رسائی نے شادی بیاہ کی تقریبات، موسیقی اور عمومی طرز زندگی کو متاثر کیا۔ اگرچہ مذہبی رجحانات کی وجہ سے ناچ گانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ تقریبات کا حصہ بن چکا ہے۔ ماضی میں فنکاروں کو تحقیر آمیز القابات سے پکارا جاتا تھا، مگر اب وہ معاشرتی طور پر زیادہ قبولیت حاصل کر چکے ہیں اور آرٹسٹ کہلاتے ہیں۔ معاشرتی رویے بھی اکثر حکمران طبقات کے نظریات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کمزور طبقات کے ساتھ ناروا سلوک کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سندھ میں کم عمر بچیوں کی جبری شادی اور تبدیلی مذہب جیسے مسائل تشویشناک ہیں۔ عدم برداشت کے باعث تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جن میں ہجوم کے ہاتھوں ہونے والے قتل کے واقعات شامل ہیں۔ 2017 میں مردان کی باچا خان یونیورسٹی میں مشال خان کا قتل ایک افسوسناک مثال ہے۔ اسی طرح بہاول الدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے استاد جنید حفیظ کا مقدمہ بھی معاشرتی اور عدالتی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جنید حفیظ طویل عرصے سے زیر التوا ہے۔ معاشرے میں کچھ غیر تحریری قوانین بھی رائج ہیں، جن میں مذہبی جذبات کے نام پر تشدد ایک سنگین مسئلہ ہے۔ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بھی کئی خامیاں موجود ہیں۔ بددیانتی، غیر معیاری خدمات اور نصاب میں غیر مصدقہ مواد جیسے مسائل عام ہیں۔ طب کے شعبے میں عطائیت اور طبی اخلاقیات کی خلاف ورزی جیسے مسائل مریضوں کے حقوق کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے اور اس تحریر میں پاکستانی ثقافت کے چند پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اگرچہ سرکاری سطح پر اپنی ثقافت پر فخر کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن شاید ہمیں اس پر تنقیدی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اجتماعی طور پر مثبت تبدیلی کی طرف بڑھ سکیں۔ انفرادی سطح پر ایک عام شخص کے لیے ثقافت میں تبدیلی لانا مشکل ضرور ہے، لیکن شاید ناممکن ہے۔ شکریہ۔ جی احباب، آپ نے باقری صاحب کی تحریر جو ہے وہ سنائی ہے اکبر علی شاہ باقری نے۔ ہم آپ کو ان کے تھیسس سے کہاں تک متفق ہیں، یہ جس طرح ہماری روایت ہے حلقوں کی کہ جامع مضمون ایک تھیسس کی صورت میں پیش کیا جائے،
یہ ویسے ہی تحریر تو نہیں ہے، یہ ایک تاثراتی تحریر اسے کہہ سکتے ہیں۔ آپ اسے کیا کہتے ہیں، ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ کیا یہ اس تھیسس کو ڈیولپ کر پائے ہیں؟ ثقافت کیا ہے؟ ایک تو ثقافت ظاہر ہے، ہم اس سے کلچر، ثقافت، ہم واقف ہیں ان چیزوں سے۔ کیا ثقافت اور کلچر مذہب کے ذریعے پروموٹ ہوتے ہیں، یا ہزاروں سال کی انسان کی بود و باش جو ہے، ان کا اجتماعی فکری نظام جو ہے وہ ثقافت کو ترتیب دیتا ہے؟ تو یہ اس پر آپ دوستوں کی رائے درکار ہے۔ جی قمر فروز صاحب۔ صدر مضمون نگار نے پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد اعظم مائک میں اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اسے لکھنے میں پرابلم ہوگی، تھوڑا سا مائک میں اسپیک کرنا ہے۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا، موجودہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا اس کا نام تھا عوامی جمہوریہ پاکستان، اور قائد اعظم کو کہا گیا کہ اسمبلی کی کارروائی تلاوت قرآن پاک سے ہوگی۔ قائد اعظم نے کہا قطعاً نہیں، یہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے بلکہ تمام پاکستانیوں کا ملک ہے، لہذا اس کی کارروائی قومی ترانے سے ہوگی۔ اور پہلا قومی ترانہ بھی ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد سے لکھوایا گیا، اور اسی سے کارروائی ہوتی گئی۔ بعد میں لیاقت علی خان نے اس میں اسلامی مسائل داخل کیے، اور ایوب خان کے زمانے میں اقلیتوں کو 2 نمبر شہری قرار دے دیا گیا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ٹائم ول کم یو ول سی، ہندو ول بھی، یہ ان کی تقریر کا حصہ ہے جو انہوں نے اسمبلی میں کی تھی۔ ہندو ول سی، ٹائم ول کم، ہندو ول بھی سیز ٹو ہندو، مسلم ول بھی سیز ٹو مسلم، نارتھ ان دی سینس آف دی ریلیجن، اور ول بی بیوٹیفل سٹیزن آف پاکستان۔ قائد اعظم کے نزدیک اور دنیا میں کوئی بھی ملک سوائے پاکستان کے، پاکستان ہی ایک مذہبی ملک ہے، اور دوسرا اسرائیل، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہبی ملک نہیں ہے۔